بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب کوئی بنانا ریپبلک کا تذکرہ کرتا ہے تو ایک چھوٹے، غریب اور سیاسی طور پر غیر مستحکم ملک کا حوالہ دے رہا ہوتا ہے، جو کہ محدود زراعت و صنعت لیکن غیر ملکی فنڈنگ پر ضرورت سے زیادہ انحصار کی وجہ سے سیاسی اور معاشی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ بنانا ریپبلک ایسے سیاسی طور پر غیر مستحکم ملک کو کہتے ہیں جو اپنی تمام یا زیادہ تر آمدنی کسی ایک ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں وسطی امریکہ کے کمزور ممالک میں امریکی کمپنیوں کا غلبہ تھا، جس کے نتیجے میں کیلے کی کاشت کرنے والے اکثر ممالک اور ان کی حکومتیں امریکی کمپنیوں کی غلام بن کر رہ گئی تھیں۔ ان ممالک کی معیشت اور ایک حد تک حکومتیں غیر ملکی کمپنیوں یا حکومتوں کے زیر کنٹرول ہوتی تھیں۔ بنانا ریپبلک کی اصطلاح 1901 میں امریکی مصنف او ہنری نے اپنی کتاب کیبیجز اینڈ کنگز میں وضع کی تھی، جس میں اس نے تفصیل سے بتایا تھا کہ کیسے امریکہ کی یونائٹڈ فروٹ کمپنی وسطی امریکہ کے پسماندہ اور سیاسی طور پر غیر مستحکم ممالک میں محنت کشوں کا استحصال کر کے حکمران طبقے کو ساتھ میں لا کے زراعت یا کان کنی کو کنٹرول کرتی ہے۔ پولیٹیکل سائنس کے مطابق بنانا ریپبلک ایک غیر مستحکم جمہوری ریاست ہوتی ہے جو تمام تر وسائل کے باوجود معاشی اور سیاسی طور پر انتہائی غیر مستحکم سمجھی جاتی ہے۔ ایسی ریاست میں عمومی طور پر دو طرح کے طبقات ہوتے ہیں، عام طور پر ایک بڑا غریب محنت کش طبقہ اور دوسرا حکمران طبقہ، جس کی تسلط پسندی کاروباری، سیاسی اور فوجی اشرافیہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ حکمران طبقہ محنت کے استحصال کے ذریعے معیشت کے بنیادی شعبے کو، جس میں خاص طور پر زراعت اور دوسرے نمبر پر صنعت ہے، کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس طرح کا استحصال ریاست اور پسندیدہ معاشی اجارہ داریوں کے درمیان ملی بھگت سے ہوتا ہے، جس میں بالخصوص سرکاری املاک اور وسائل کی بندر بانٹ، غیر ملکی امداد میں خرد برد، قومی اور نجی بینکوں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے مالی فوائد حاصل کرنا، بڑے بڑے سرکاری ٹھیکوں اور امپورٹس میں کمیشن حاصل کرنا، ہاؤسنگ سوسائٹیز کی آڑ میں نجی اور سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنا، صنعتوں کی آڑ میں سبسڈیز حاصل کرنا، غرضے کے ایسے سینکڑوں طریقے ہیں جن سے یہ اشرافیہ ہر دور میں مستفید ہوتی رہی ہے۔ یاد رہے کہ جب اشرافیہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے ہماری مراد سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان اور بیوروکریسی شامل ہے، یہاں تک کہ نام نہاد ملا بھی اس بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ ان تمام غیر قانونی ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی نام نہاد حکمرانوں اور اشرافیہ کی نجی ملکیت تصور کی جاتی ہے، جبکہ اس سے اٹھنے والے قرضوں کی مالی ذمہ داری سرکاری خزانے پر ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس ریاست میں رہنے والے مظلوم عوام کی ہوتی ہے، جو کہ اپنی تمام عمر اس قرض کو چکانے میں صرف کر دیتے ہیں جو انہوں نے کبھی لیا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر وہ اپنے نام نہاد حکمرانوں اور اشرافیہ کی عیاشیوں کا ٹیکس ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بجلی، گیس اور ایندھن میں اضافے کے طور پر ادا کرتے رہتے ہیں، جبکہ بیرون ملک آقاؤں کے نیکسس سے بننے والی حکومتوں کے حکمران اپنی لوٹ مار کو محفوظ ممالک میں منتقل کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اس طرح کی غیر متوازن معیشت اور ملک کی ناہموار سیاسی صورتحال کی وجہ سے ملکی کرنسی کی قدر ڈالر کے مقابلے میں انتہائی کم ہوتی ہے۔ عام فہم زبان میں بنانا ریپبلک ایک ایسا ملک ہے جس کی معیشت ریاستی سرمایہ کاری کی ہوتی ہے، جس کے تحت ملک کو حکمران طبقے اور اشرافیہ کے خصوصی منافع کے لیے ایک نجی تجارتی ادارے کے طور پر چلایا جاتا ہے۔ ناظرین، بنانا ریپبلک ایک توہین آمیز اصطلاح بن گئی ہے جو کہ بدعنوان خود غرض سول یا فوجی آمریت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اگر ہم مملکت خداداد کا بغور جائزہ لیں اور گزشتہ 75 برسوں کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ سوائے چند کے تقریباً تمام سابقہ اور موجودہ حکمرانوں نے اس ملک کو بنانا ریپبلک بنانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کی، لیکن اللہ پاک کی خاص رحمت ہے کہ باوجود کوششوں کے اس ملک کو آفیشلی ایک فیلڈ سٹیٹ یا بنانا ریپبلک کا درجہ دلانے میں ناکام رہے۔ ناظرین، موجودہ سیاسی صورتحال، معاشی عدم استحکام، روپے کی قدر میں روز بروز کمی، پہلے سے پسے ہوئے غریب عوام میں شدید ذہنی اضطراب پیدا کر رہی ہے۔ اگر فوری طور پر اس ملک میں سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوتا، انصاف کے نظام کی اصلاح نہیں ہوتی اور ہمارے قابل احترام سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے غیر ملکی آقاؤں کی بجائے اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، تو آنے والے دنوں میں حالات اس نہج پر پہنچ سکتے ہیں جس کی کوئی بھی محب وطن پاکستانی خواہش نہیں رکھتا۔
ابھی حال ہی میں سری لنکا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ بدقسمتی سے 75 سال گزرنے کے باوجود ابھی بھی دنیا کے 25 انسٹیبل کنٹریز یعنی غیر مستحکم ممالک کی فہرست میں پاکستان 13ویں نمبر پر ہے، جبکہ انٹرنیشنل ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کا قانونی نظام دنیا کے 120 زیر غور ممالک میں سے 120ویں نمبر پر ہے، لہٰذا دنیا کے بدترین نظام انصاف میں سے ایک ریاست کے طور پر اس کا مقام سب سے نچلے درجے پر ہے۔ اسی ادارے انٹرنیشنل ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی رول آف انڈیکس رپورٹ جو کہ اکتوبر 2021 میں شائع ہوئی تھی کے مطابق پاکستان کو قانون کی حکمرانی کی پابندی کرنے والے ممالک میں سب سے نیچے یعنی 139 ممالک میں سے 130ویں درجے پر رینک کیا گیا تھا، جبکہ حالیہ چند عدالتی فیصلوں کے تناظر میں قوی امکان ہے کہ اس ماہ یعنی اکتوبر 2022 میں شائع ہونے والی نئی رپورٹ میں یہ درجہ 130 سے بڑھا کر شاید 134 یا 135ویں نمبر پر کر دیا جائے۔ انٹرنیشنل ورلڈ جسٹس پروجیکٹ نے قانون کی حکمرانی کی تعریف مندرجہ ذیل 4 اصولوں پر کی ہے: احتساب، منصفانہ قانون، کھلی حکومت، قابل رسائی اور غیر جانبدارانہ انصاف۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران ہماری اشرافیہ، سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اکثر سیاسی جماعتوں نے جس طرح غیر ملکی آقاؤں کے احکامات مانے ہیں اور ملک میں ایک دیانتدار اور ترقی پسند حکومت کر غیر آئینی و قانونی طریقے سے خاتمہ کر کے ایسے لوگوں کو حکومت سونپ دی ہے جن کا ماضی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ 17ویں صدی میں جو کچھ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں کیا اور پھر 19ویں صدی میں یونائٹڈ فروٹ کمپنی نے وسطی امریکہ کے غریب ممالک میں کیا، آج وہی کردار IMF، ورلڈ بینک اور CIA ادا کر رہے ہیں اور اس کا خمیازہ آج تک ان ممالک کے غریب عوام بھگت رہے ہیں۔ ہندوستان کو انگریزوں سے اور وسطی امریکی ممالک کو امریکنوں سے آزادی تو مل گئی، لیکن ان حکمرانوں کا کیا کریں جو ابھی تک غیر ملکی آقاؤں کو اپنا حاکم سمجھتے ہیں۔ در حقیقت بنانا ریپبلک ایک ایسا ملک کہلاتا ہے جہاں غیر ملکی طاقتور حکومتیں یا ادارے جب چاہیں اپنی مرضی کی کٹ پتلی حکومت قائم کر دیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے طاقتور طبقے کے دلوں میں اس ملک کے غریب عوام کے لیے درد اور رحم پیدا کرے اور ہمیں ایسی لیڈرشپ دے جو اپنی ذات سے بے نیاز ہو کر اس ملک کا سوچے۔ آمین۔ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔